کہ ملتان سے پی ڈی ایم کی نمائندہ جماعتوں کے رہنماؤں کی سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے 30 نومبر کو جلسے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے شیخ طارق رشید، پیپلز پارٹی سے ایم این اے اقلیت نوید عامر جیوہ، نوابزادہ افتخار احمد، عبدالقادر شاہین، ڈاکٹر جاوید صدیقی، پیر فیاض سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پی ڈی ایم میں تمام جماعتوں کا حکومت کے خلاف ایک پیج پر اکٹھا ہونا دراصل کروڑوں عوام کا حکومت پر عدم اعتماد ہے۔ حکومت کی ناقص پالیسی سے عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ ملتان سے پی ڈی ایم کی نمائندہ جماعتوں کے رہنماؤں کی سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے 30 نومبر کو جلسے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ ملاقات میں مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے شیخ طارق رشید، پیپلز پارٹی سے ایم این اے اقلیت نوید عامر جیوہ، نوابزادہ افتخار احمد، عبدالقادر شاہین، ڈاکٹر جاوید صدیقی، پیر فیاض سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پی ڈی ایم میں تمام جماعتوں کا حکومت کے خلاف ایک پیج پر اکٹھے ہونا دراصل کروڑوں عوام کا حکومت پر عدم اعتماد ہے۔ ضلع راجن پور میں انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے زیر اہتمام جنوبی پنجاب میں پاکستان کے پہلے بورڈ کلینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ بورڈ کلینک سے دریائے سندھ کے دریائی پٹی اور ملحقہ علاقوں کے مکینوں کو پہلی بار صحت کی معیاری اور فری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے عامر بھٹی سے۔ عامر بتائے گا۔ ضلع راجن پور کی تحصیل رجحان کا یہ دریائی علاقہ ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرامین غلام مصطفیٰ آپ کو دکھائے گا کہ یہ دریائے سندھ ہے اور دریائے سندھ کے کنارے پہ ہم موجود ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو دریائے پٹی کے علاقہ مکین ہیں ان کے پاس ڈاکٹرز آئے ہیں اور یہاں پہ پوری ٹیم ہے، پورے انتظامات ہیں۔ اس وقت ایک کیمپ لگا ہوا ہے اور سردار شیر اعظم خان مزاری ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ یہاں کسی کو کوئی بیمار ہوتا تو سمجھے کہ یہاں سے رحیم یار خان جاتے جاتے کئی لوگ تو وہیں مر جاتے۔ تو آپ سوچیں یہ حالات ہیں اس علاقے۔ پہلا ڈاکٹر جب آیا، پہلا ڈاکٹر نے جب قدم رکھا وہ انڈس کے ڈاکٹر نے قدم رکھا۔ ایک ہماری ایک خواب تھی بلکہ کہ کس طرح اس علاقے کو، کچے علاقے کو ڈاکٹر یا صحت پرووائڈ کریں گے، اور بیڑی یا کشتی کلینک کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی تھی۔ بالکل، بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ 70 سالوں کے بعد ڈاکٹرز یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ ہے بورڈ کلینک جو پاکستان کی پہلی بورڈ کلینک ہے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی جو ہے بے مثال ہے اور اس میں جو تمام تر سہولیات ہیں، یہ کس طرح سے یہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں، کس طرح کے کلینکس یہاں پہ موجود ہیں، تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو سہولیات ہیں اس کے حوالے سے جو ہے ہم آپ کو یہاں پہ جو ہے آگاہی دیں گے۔ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے جو ایسوسیٹ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عادل اختر ہمارے سے موجود ہیں۔ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تو ہمارے پاس فیسلٹیز کیا ہیں۔ اس بورڈ کے اوپر ہمارے پاس بچوں کی حفاظتی ٹیکوں کی فیسلٹیز ہے۔ جی ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی موجود ہے۔ آئیے، بیسکلی رجسٹریشن آپ نے دیکھ لیا، رجسٹریشن وہاں سے ہو کے پیشنٹس لائن اپ کرتے ہیں ادھر، تو سب سے پہلے اس طرف وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے چیک اپ ہونے کے بعد پھر یہاں سے یہ ادھر فارمیسی کی طرف آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مریض بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے اپنا چیک اپ وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو آگے کے بھی آپ کو مناظر دکھائیں۔ انکل جی، آپ کس چیز کا چیک اپ کرانے آئے ہیں یہاں پہ؟ کیڑی چیز کا چیک اپ کریں؟ بیماری کیا ہے؟ تو بیماری ہے دم کیا، کھنگ ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، ٹی پی ہے، دم ہے۔ کہ یہاں پہ جو ہے ایک کاؤنٹر بھی ہے جہاں پہ جو ہے جو بچے ہوتے ہیں، جو خواتین ہوتے ہیں، انہیں حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتائے گا کہ اس کے کتنے ڈاکنگ پوائنٹس ہیں اور جنوبی پنجاب میں اس طرح کے جو بورڈ کلینکس ہیں وہ مزید کتنے جو ہے ان کا افتتاح ہوگا؟ اس کے اس وقت ڈاکنگ پوائنٹس 3 ہیں جو فنکشنل ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے سال کی آخر تک ہمارے پاس دریائے سندھ کے دونوں اطراف 8 ڈاکنگ پوائنٹس موجود ہوں گے، اور یہ ہفتے میں 6 دن چلتی رہے گی یہ بوٹ۔ اور اس طریقے سے ہماری کوشش ہے یہ بوٹ صرف لمیٹڈ اس ایریا تک نہ ہو، ہم اس کو ایکسپینڈ کریں، نہ صرف بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے اوپر، سندھ کے ساحلی علاقوں کے اوپر، اور ساتھ دوسرا اب نارتھ اگر آپ چلے جائیں تو توسا کی طرف اور ان ایریاز کی طرف بھی یہ بوٹ چلے۔
तमाम यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक व्हील चेयर भी मौजूद है कि अगर यहाँ पे कोई पेशेंट है, माजूर है, तो उसको ये सहूलत भी दी जाती है। यहाँ पे जो इसके आगे जो है वो जो ऑपरेटर रूम जिसे कहते हैं, इंजन रूम है, वो यहाँ पे मौजूद है। ये जो है ये एक फार्मेसी है। ये फार्मेसी का जो है जगह है जिसमें हम दिखाएंगे। यहाँ पे जो है स्टाफ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताएगा कि यहाँ पे आप आज पहला दिन है वर्किंग डे, तो किस तरह से आप काम कर रहे हैं, कौन कौन सी यहाँ पे फार्मेसी मेडिसिन वगैरह मौजूद है? जितने भी अलहमदुलिल्लाह पेशेंट हैं उनको अच्छी तरह समझा। हमारे पास हर तरह के पेशेंट यहाँ मेडिसिन मौजूद है। इंटीबायोटिक का भी है और स्टमक के भी है, एलर्जी का, इस तरह के हर पेशेंट के हम यहाँ पे मेडिसिन है हमारे पास। बिल्कुल, यहाँ पे जो है तमाम तर जो मेडिसिन है वो यहाँ पे मौजूद है। इसका तरीकाकार ये होता है कि हफ्ते में 5 से 6 दिन जो है यहाँ पे ये डॉकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये बोट क्लिनिक यहाँ पे पहुँचती है। जहाँ पे 2 क्लिनिक्स हैं, फर्स्ट क्लिनिक है और सेकंड क्लिनिक, वहाँ पे जो है डॉक्टर को जो अपना चेकअप कराते हैं और डॉक्टर जो होते हैं उनके इलाज के हवाले से जो है उनको जो है भट्टी आप तफसीलात बता। साबिक मेयर रियल एस्टेट डेवलपर मलिक असलम नवीद की गिरफ्तारी के खिलाफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, हमें कारोबार करने दिया जाए। बात करेंगे इस हवाले से। जुनेद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा। मौजूद हूँ सरगोदा प्रेस क्लब में, जहां रियल स्टेट डेवलपर एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साबिक जो मेयर हैं सरगोदा के और रियल स्टेट डेवलपर हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। उनकी वीडियोस जारी करके उनकी तस्लील की गई थी। इस हवाले से इन्होंने एहतजाज किया। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। हाँ जी, आज हम लोगों ने प्रेस क्लब में आकर बेसिकली मौक़िफ़ ये था कि हम बता सकें कि टेक्निकली जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं मलिक असलम नवीद साहब पे, वो बिल्कुल मनगढ़ंत, फजूल और बेबुनियाद हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने सरकारी रकबा जात का गबन किया है, कब्ज़ा किया है, जबकि हकीकत ये है, हमारे पास उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स हमने आज अपने साफ़ी दोस्तों से शेयर किए कि वो पतली पतली पगडंडियाँ और जो छोटे छोटे वाटर कोर्सेज हैं उनके अगेंस्ट लैंड देने के लिए उनकी एप्लीकेशंस 11 एप्लीकेशंस गई हुई हैं जो रिसीव हुई हुई हैं मुतल्लिका दफातर में। और जब गवर्नमेंट अपने केसेस को प्रोसेस नहीं करेगी और वो उनसे अगर पैसे लेने हैं या मुतबादल जगह लेनी है उन पतली पतली नालियों के अगेंस्ट, तो सिर्फ और सिर्फ हर्जा सराई, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इज्जत उछालना, ये रवैया मुल्क में कारोबार करने वालों के लिए जो है ये कारोबार की दुश्मनी है। जी, जैसा कि आपने सुना कि एक 15 फुट की पगडंडी है जिस पे ये शो बनाया गया है। ये फीसेस भी देना चाहते हैं, ये जो हुकूमत के जो टैक्सेस बनते हैं ये वो देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत प्रोसेस नहीं कर रही। आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने तमाम महकमों की डेंगू सर्वेलेंस की कारकर्दगी से नाराजगी का इजहार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम महकमे सर्वेलेंस के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से कोताही बरत रहे हैं। कहा कि जिस अफसर को 2 शोकाज नोटिस जारी होंगे वो मुल्तान में नहीं रहेगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने तमाम महकमों की डेंगू सर्वेलेंस की कारकर्दगी से नाराजगी का इजहार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम महकमे सर्वेलेंस के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से कोताही बरत रहे हैं। कहा कि जिस अफसर को 2 शोकाज नोटिस जारी होंगे वो मुल्तान में नहीं रहेगा। डीसी मुल्तान आमिर खटक ने तमाम महकमों की डेंगू सर्वेलेंस की कारकर्दगी से नाराजगी का इजहार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम महकमे सर्वेलेंस के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से कोताही बरत रहे हैं। कहा, जिस ऑफिसर को 2 शोकाज नोटिस जारी होंगे वो मुल्तान में नहीं रहेगा। डीसी आमिर खटक ने तमाम महकमों की डेंगू सर्वेलेंस की कारकर्दगी से नाराजगी का इजहार कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम महकमे सर्वेलेंस के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से कोताही बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस ऑफिसर को 2 शोकाज नोटिस जारी होंगे वो मुल्तान में नहीं रहेगा। डीसी की सरबराही में इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा इजलास हुआ। डॉक्टर अताउर रहमान के इजलास को मुहिम बारे ब्रीफिंग दी गई। बात करेंगे स्मोक की। मुल्तान में स्मोक ने डेरे डाल लिए। हद निगाह कम होकर 800 मीटर तक रह गई। हद निगाह कम होने से मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। मुल्तान में स्मोक ने डेरे जमा लिए हैं। हद निगाह 800 मीटर तक रह गई है। हद निगाह कम होने से मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। मुल्तान में स्मोक ने डेरे डाल लिए हैं। हद निगाह कम होकर 800 मीटर तक रह गई, जबकि हद निगाह कम होने से मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। स्मोक के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। हद निगाह कम होकर 800 मीटर तक रह गई है। बात करेंगे इस हवाले से। वसीम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम, बताएगा।
جی بالکل، جیسے ہی شام ہوئی تو شہر اولیا کے اندر جو اسموک کا راج ہے وہ برقرار ہونا شروع ہو گیا، اور اس وقت حد نگاہ جو ہے وہ 5000 میٹر سے متاثر ہوتے ہوتے اب 800 میٹر پر آ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حد نگاہ جو ہے وہ مزید کم ہو سکتی ہے، جس کے باعث شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر روڈ کی بات کریں تو روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں ان کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سانس لینے میں بھی، اور آنکھوں کی جو جلن ہے وہ معمول بنتی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے جو ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے 7 تاریخ سے ملتان کے بھٹوں کو بند کرنا تھا، مگر ابھی تک جو ہے وہ کچھ بھٹے بند کیے جا سکے ہیں۔ کچھ انڈسٹریز ابھی بھی چل رہی ہیں جو اسموک کے بڑھنے کا خدشہ بن سکتی ہیں، جس سے شہریوں کے لیے مزید مسائل جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ جی، شہریوں کے لیے مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ کوٹھدو کے چوک سرور شہید میں نوجوان کی لاپرواہی یا اسپتال انتظامیہ کی غفلت۔ ٹی ایچ کے اسپتال سرور شہید کی واٹر ٹینکی پر نوجوان چڑھ کر شہد اتارنے میں مصروف ہے۔ نوجوان اونچی خطرناک ٹینکی پر رسہ باندھ کر شہد اتارتا رہا۔ ایم ایس کا کہنا تھا کہ سائیکل سٹینڈ ملازمین کو نوٹس جاری کر دیا ہے، سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کوٹھدو سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر چوک سرور شہید میں نوجوان کی لاپرواہی یا اسپتال انتظامیہ کی غفلت۔ ٹی ایچ کے اسپتال سرور شہید کی واٹر ٹینکی پر نوجوان چڑھ کر شہد اتارنے میں مصروف رہا۔ نوجوان اونچی خطرناک ٹینکی پر رسہ باندھ کر شہد اتارتا رہا۔ ایم ایس کا کہنا تھا کہ سائیکل سٹینڈ ملازمین کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ سائیکل سٹینڈ ہاسپٹل کا ملازم ہے جو کہ رسہ باندھ کر اونچی ٹنکی سے شہد اتار رہا ہے۔ اس سلسلے میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا کہنا ہے کہ ملازم کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کوٹھدو کے چوک سرور شہید میں نوجوان کی لاپرواہی یا اسپتال انتظامیہ کی غفلت۔ ٹی ایچ کے اسپتال سرور شہید کی واٹر ٹنکی پر نوجوان چڑھ کر شہد اتارنے میں مصروف رہا۔ یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نوجوان اونچی خطرناک ٹنکی پر رسہ باندھ کر شہد اتارتا رہا۔ ذرا سی غفلت اس کی جان کا، اس کی موت کا پروانہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ایم ایس کا کہنا تھا کہ سائیکل سٹینڈ ملازمین کو نوٹس جاری کر دیا ہے، سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ملکی سطح پر دن بدن کم ہوتے قدرتی گیس کے ذخائر ہوں یا عالمی سطح پر مہنگی ہوتی ایل پی جی گیس، ان تمام مسائل کا حل ملتان کے شہری نے ڈھونڈ نکالا۔ گھر پر ہی گوبر پلانٹ لگا کر 100% قدرتی اور مفت بایو گیس تیار کر لی۔ بندش سے اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں جناب، ملتان کے شہری نے گیس کو حاصل کرنے کے لیے گھر میں ہی بایو گیس پلانٹ لگا لیا ہے۔ یہ گیس کیسے تیار ہوتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ گیس کا حصول اب ہو گیا آسان۔ گھروں میں موسم سرما کے دوران گیس کی بندش اور بھاری بھرکم بلوں سے پریشان ملتان کے شہری نے اس کا حل ڈھونڈ نکالا۔ شہری محمد سلیم نے بایو گیس حاصل کرنے کے لیے گھر میں ہی گوبر پلانٹ لگا لیا ہے، جو کہ تھوڑی سی محنت سے وافر مقدار میں بایو گیس بآسانی حاصل کر رہے ہیں۔ انتہائی مفید چیز ہے، چونکہ لکڑی بہت مہنگی ہے، گیس کے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایل پی جی اگر لیں تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے، تو ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے بایو گیس پلانٹ جو ہے نا یہ لگوایا ہے۔ جب سے لگوایا ہے بہت زندگی میں آسانی آ گئی ہے۔ بایو گیس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے کاریگر ناصر باڑے سے تمام گوبر اکٹھا کرتا ہے، پھر ایک ہوزی میں گوبر اور پانی کو مکس کرتا ہے، پھر 12 فٹ گہرے اور 6 فٹ چوڑے ٹینک میں اسے جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چند لمحوں میں بایو گیس تیار ہو جاتی ہے، جو کہ ہمسایوں کو بھی بآسانی دی گئی ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، اس کے ٹرالی ایک بھر کے گوبر کی اور ہوزی میں ڈال دیتا ہوں، پھر میں اسے پانی ڈال کے مکس کر کے گوبر آگے چلی جاتی ہے ڈرم میں۔ اچھا، یہ گیس بن جاتی ہے،
और गोबर आगे से निकल जाती है। शहरी मोहम्मद सलीम के मुताबिक इस बायोगैस का प्रेशर भी कभी कम नहीं होता और इसको बनाने में 70 से 80 हजार रुपए लागत आती है। खाना पकाएं और दिल खोलकर गैस का इस्तेमाल करें, ना बंदिश का डर और ना ही बिल की फिक्र। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। रहीम खान में चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान इरफान खोखर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना है कि मुल्क में कुदरती गैस का एक माह में 1 लाख मेट्रिक टन गैस का शॉर्टफॉल है। कुदरती गैस के शॉर्टफॉल को एलपीजी पूरा कर सकती है। हुकूमत एलपीजी पर टैक्सेस खत्म करे, चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बावजूद गैस को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि कुदरती गैस की लोड शेडिंग और 2 घंटे सुबह 2 दोपहर जब आएगी वो गैस किसी को नहीं मिलेगी। जिन्होंने पंप लगाए हुए खींचने के बाकी लोग बैठे रहेंगे। लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे से जो वादा किया था इस पे गैस पे जो उन्होंने टैक्सेस एलपीजी पे खत्म करने थे फौरी तौर पे खात्मा किया जाए, क्योंकि हमें इंपोर्ट पे जो टैक्सेस हैं वो और कुदरती गैस के बाद जितने एलपीजी पे मकामी तौर पर टैक्स लगे हुए हैं वो सारे खत्म किए जाएं। लेवी टैक्स में तमाम टैक्स खत्म किए जाएं। एलपीजी इंपोर्ट की 1 लाख टन अगले इसी सर्दियों में 1 लाख टन डेली की जरूरत है। पिछले 2 साल का डाटा उठा के मैंने आपको भेजा है वो, और 6 साल का भी डाटा आपको भेजा है। कुदरती गैस 90 लाख क्यूबिक फीट का खात्मा हो गया है। अगर इंपोर्ट पे टैक्स खत्म ना हुए ये बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएंगे, याद रखें। पाकिस्तान में इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आने वाला है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है फौरी तौर पे हमारे से किए वादे और टैक्सेस का खात्मा किया जाए ताकि अवाम को हम सस्ती गैस दे सकें। हम हुकूमत के साथ हैं, टैक्सेस का वादा पूरा करें ताकि वाफर इंपोर्ट है। और एक बहुत बात, जो टर्मिनल्स अपने मनपसंद बंदों को टर्मिनल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एसएजीसी एक ऐसा नसूर बन चुका है। जिन्होंने जेजीवेल बंद किया तो साल का 4 अरब का नुकसान हो रहा है। अब वो टर्मिनल जो हुकूमती मलकियत है और वो चंद बंदे वहां पे मनमानी करके अपने मनपसंद बंदों के जहाज लगाते हैं ताकि गैस यहां पे शॉर्ट रहे। कोटद्दू मौजा चौधरी की बेवा खातून जकिया बीवी अपनी मासूम बच्चों के हमरा छोटे से घर में बेबसी की तस्वीर बनकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। खावंद के फौत होने के बाद पहली बीवी और बच्चों ने बेवा की जिंदगी तंग कर दी है। अपडेट करेंगे इस हवाले से तैमूर अतहर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजा चौधरी में बेवा जकिया बीबी के घर, जिसका खावंद फौत हो गया है। खावंद फौत होने के बाद पहली बीवी के जो बच्चे हैं वो आए रोज जुल्म की इंतहा करते हैं। जकिया बीबी 3 बच्चियां और 1 बेटे के हमरा अपने छोटे से घर में जिंदगी गुजारी है। कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन आए रोज इसको जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। इंसाफ की मुंतजर है, इसका कोई करने वाला नहीं है, ना ही इसके साथ कोई थाना कचहरियों में जाने वाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेवा जकिया बीबी। इसी से जानते हैं, आप मुझे बताइएगा, खामन फौत हो गया आपका, छोटे से घर में अपनी नन्ही सी बच्चियों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं, किसका खौफ है, क्यों धमकियां दी जा रही हैं, क्यों आए रोज आपको जो है घर से निकालने की धमकियां देते हैं? बस वो सिर्फ आदन सा को घर दे दे जहाँ वेंदी तू चली वन जिंदा होने। मेरा घर वाला मेरे को घर बना के दे गए। मैं अपना इतना मेरा घर वाला फौत थी गए। मेरे 3 बेटियां 1 बेटा है। भूखे तसे उको 1 साल उन थी। वैसे मेरे घर वाले को कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। जहाँ मुँह करें आदन तू शादी कर चा, तू शादी कर चा। मैं शादी तो सोच भी नहीं सकती। मैं अपने बच्चे में जो बहुत खुश हाँ, इतना खुश हाँ। मैं कि अल्लाह सोना मेरे को रोजी देसी, मेरे को ना सताओ उन्हें मेरे को इतना जलील किते मैं पीछे कदम उठा गई। मेरे नाल इंसाफ चाहिए। मेरा घर भी मेरे को बचवा दो, मेरी जान को भी बहुत खतरा है। हर कोई आदे झूठ बुलेंदी। यकीन करो मैं खुद खशी करेंदी प्यामी। मैं दुआ की थी जा मेरी जान बचाई है, ठीक है। मेरे को बस घर भी चाहिए ते मेरे को जड़े बड़ी बेगम है होंदी मेरे घर वाले दी वो सुकेले बेटे मेरे को बहुत जलील करेंदे पैन। मेरे को इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, ये जकिया बीबी है, ये इसके साथ इसकी नन्ही सी परियां, इसकी औलाद भी इसके साथ मौजूद है।
پہلی بیوی کے جو بچے ہیں وہ گھر سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ وہ گھر ہے جو اس کے خاوند نے خود بنا کر دیا تھا کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہے, اپنے بچوں کی پرورش کرے, پڑھائے. اب یہ خاتون اس گھر میں بے روزگاری, غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ زندگی تو گزار رہی ہے, لیکن خوف کے سائے میں اس کو اپنے ہی ستیلے بیٹوں سے خوف ہے کہ وہ آئے روز جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. کوئی اس کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے. انصاف کی منتظر ہے اور اپیل کر رہی ہے اعلیٰ افسران سے کہ انصاف فراہم کیا جائے. جس گھر میں موجود ہوں, میرے خاوند نے مجھے بنا کر دیا تھا, مجھے اس گھر سے نہ نکالا جائے, اور میری جان کے جو دشمن ہے جو آئے روز دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت نوٹس لیا جائے. جی ذکیہ بی بی انصاف کی منتظر ہے. بہت شکریہ تیمور اطہر, آپ تفصیلات بتا رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کورونا وبا کی شدت کے پیش نظر ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا کہنا ہے کہ ملتان شہر کے 5 ایریاز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. تمام میرج ہالز اور مارکیٹیں بند اور کمرشل سرگرمیاں معطل رہیں گی. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا کہنا تھا کہ تمام محکمے اپنے دفاتر میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. عامر خٹک کا مزید کہنا تھا کہ نقش بندی کالونی, کھیڑا آباد, گلگشت, میپکو کالونی اور ان علاقوں میں شامل ہیں. خواجہ آباد, نز کچہری اور سادات کالونی میں بھی لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. ان علاقوں میں تمام میرج ہالز, مارکیٹیں بند رہیں گی. کمرشل سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی. ان علاقوں میں میڈیکل سٹور, لیبارٹریز, اسپتال اور کلینکس 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن ایریاز میں ملک, چکن, گوشت, مچھلی شاپس اور بیکریاں صبح 7 سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی. ان علاقوں میں گروسری سٹور, جنرل سٹور, آٹا چکی, فروٹ اور سبزی شاپس, تندور اور پیٹرول پمپس صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے. پولیس ان علاقوں میں داخلہ کنٹرول کرنے کے لیے فورس تعینات کرے. ملتان میں کورونا وبا کی دوسری لہر میں شدت. ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع لیبر کمپلیکس قرنطینہ سینٹر کو ڈکلیئر قرار دے دیا. سی او ہیلتھ کو کوارنٹین سینٹر میں ڈاکٹر, سٹاف اور آلات کے حوالے سے انتظامات کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے انڈسٹریل اسٹیٹ میں لیبر کمپلیکس کی بلڈنگ کا دورہ کیا. انہوں نے لیبر کمپلیکس کو قرنطینہ سینٹر ڈکلیئر کر دیا. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا کہنا تھا کہ بلڈنگ میں بیڈز اور تمام انفراسٹرکچر موجود ہے. کوارنٹین سینٹر کی سیکیورٹی کو بھی برقرار رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مختلف جگہوں پر کوارنٹین سینٹر بنائے جائیں گے. ملتان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے سرکاری دفاتر میں بغیر ماسک کے داخلے پر پابندی عائد کر دی. ڈویژنل انتظامیہ ملتان نے نو ماسک نو سروس پر عمل درآمد شروع کر دیا. کورونا کی روک تھام بارے عملی اقدامات کرتے ہوئے کمشنر جاوید اختر محمود نے سرکاری دفاتر میں بغیر ماسک داخلے پر پابندی عائد کر دی. کمشنر آفس میں داخلے کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا گیا. بغیر ماسک دفتر داخل ہونے والے شہریوں اور ملازمین کو ماسک بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. کمشنر نے سرکاری دفاتر میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ افسران تمام کام کاج سرکاری سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے سر انجام دیں. وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کا واحد طریقہ احتیاط ہے. کمشنر آفس میں ہاتھ نہ ملانے اور دیگر سرکاری ایس او پیز کے نوٹسز بھی آویزاں کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ملتان کے ایک اور سرکاری اسکول میں اساتذہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مینگو ریسرچ کا پرائمری حصہ سیل کر دیا گیا ہے. کورونا کے باعث اب تک ملتان کے 7 اسکولز بند کیے جا چکے ہیں. سیل ہونے والے اسکولوں میں سے ایک نجی اور ایک سرکاری اسکول کو 14 دن بعد کھول دیا گیا ہے. 4 اسکول مکمل اور ایک کا پرائمری حصہ تاحال بند ہے. 8 اساتذہ اور 3 طلبہ میں کورونا کے ٹیسٹ مثبت آئے تھے، جن میں سے ایک استاد اور 3 طلبہ کے 14 دن بعد ٹیسٹ نیگیٹو آ گئے ہیں. بہاولپور میں کورونا کی دوسری لہر. تعلیمی اداروں میں بھی کورونا کیسز رپورٹ ہونے لگے. اسلامی یونیورسٹی کا طلبہ کے امتحان لینے اور سیمسٹر کا دورانیہ بڑھانے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. بہاولپور میں کورونا کیسز تعلیمی اداروں سے رپورٹ ہونے لگے. کورونا کیسز میں اضافے کے باوجود اسلامی یونیورسٹی نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کلاسز کے امتحانات لینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ تعلیمی دورانیے میں بھی اضافہ کر دیا گیا. یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طلبہ مزید 2 ہفتے یونیورسٹی آ کر مڈ ٹرم امتحان دیں گے. یونیورسٹی نے نئی امتحانی تاریخ اور شیڈیول کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.